السلام علیکم دوستو، آن لائن کیمسٹری زون میں خوش آمدید۔ آپ نے اکثر لوگوں کو غصے کی حالت میں قیمتی چیزوں یا قیمتی رشتوں کو توڑتے ضرور دیکھا ہوگا، یا پھر آپ خود غصے میں یہ سب کر گزرتے ہیں اور آپ کا اس پر کوئی اختیار نہیں، لیکن آپ اس پر قابو بھی پانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کا ہی انتظار کر رہی ہے، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کا وے آف تھنکنگ کمپلیٹلی چینج کرنے والی ہے، یا آپ کی زندگی میں ایک چینج ضرور لے کر آئے گی۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں غصے کی کیمسٹری۔ اگر آپ کا کیمسٹری سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، یا آپ ساری زندگی کیمسٹری کے قریب سے بھی نہیں گزرے، تو پھر بھی پریشان نہ ہو، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے، کیونکہ غصہ ایک ایسی فطرت کا نام ہے جس سے ہر شخص کا واسطہ بھی ہے اور وہ اس کی حقیقت سے خوب واقف بھی ہے، اور جو شخص غصے کی کیمسٹری کو سمجھ گیا تو وہ اس بے اختیار کیفیت پر بآسانی اختیار حاصل کر سکتا ہے۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سر، آخر غصے کی کیمسٹری ہے کیا؟ تو سنیے، ہمارے اندر 16 کیمیکلز ہیں۔ یہ کیمیکلز ہمارے جذبات، ہمارے ایموشنز بناتے ہیں۔ ہمارے ایموشنز ہمارے موڈز طے کرتے ہیں، اور یہ موڈز ہماری پرسنالٹی بناتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ بات حیرت کے طوفان سے کم نہ ہوگی کہ ہمارے ایموشنز کا دورانیہ 12 منٹ ہوتا ہے۔ جی ہاں، صرف اور صرف 12 منٹ۔ غصہ بھی ایک بے اختیار اور جان لیوا ایموشن ہے۔ یہ ایموشن بھی کیمیکل ریاکشن سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً ہمارے جسم نے انسولین نہیں بنائی، یا یہ ضرورت سے کم تھی، ہم نے ضرورت سے زیادہ نمک کھا لیا تھا، ہماری نیند پوری نہیں ہوئی، یا پھر ہم خالی پیٹ گھر سے باہر آ گئے۔ تو سنیں سر، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارے اندر کیمیکل ریاکشن ہوگا۔ یہ ریاکشن ہمارا بلڈ پریشر بڑھا دے گا، اور یہ بلڈ پریشر ہمارے اندر غصے کا جذبہ، ایموشن پیدا کر دے گا۔ ہم بھڑک اٹھیں گے، لیکن ہماری یہ بڑکن صرف 12 منٹ طویل ہوگی۔ اور اب شروع ہوتی ہے 12 منٹ کی کہانی ایک کیمسٹ کی زبانی۔ آخر 12 منٹ بعد ہوگا کیا؟ ہمارا جسم 12 منٹ کے بعد غصے کو بجھانے والے کیمیکلز پیدا کر دے گا، اور یوں ہم 12 منٹوں میں کول ڈاؤن ہو جائیں گے۔ چنانچہ ہم اگر غصے کے 12 منٹوں کو ہی مینیج کرنا سیکھ لیں تو پھر ہم غصے کی تباہ کاریوں سے یقیناً بچ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ نسخہ صرف غصے تک محدود ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی نہیں سر۔ ہمارے 6 بیسک ایموشنز ہیں۔ نمبر 1 غصہ، نمبر 2 خوف، نمبر 3 نفرت، نمبر 4 حیرت، نمبر 5 لطف، اور نمبر 6 اداسی۔ ان تمام کے تمام ایموشنز کی عمر صرف 12 منٹ ہوتی ہے۔ ہمیں صرف 12 منٹ کے لیے خوف آتا ہے، ہم صرف 12 منٹ کے لیے کہکے لگاتے ہیں، ہم صرف 12 منٹ اداس ہوتے ہیں، ہمیں نفرت بھی صرف 12 منٹ ہوتی ہے، ہمیں 12 منٹ کے لیے غصہ آتا ہے، اور ہم پر حیرت کا غلبہ بھی صرف 12 منٹ رہتا ہے۔ ہمارے جسم 12 منٹ بعد ہمارے ہر جذبے کو نارمل کر دیتے ہیں۔ تو یقیناً اب تک آپ اپنی سوچ کی گہرائیوں میں ڈوب کر میرے لیے ایک نئے سوال کا انتخاب کر چکے ہوں گے، اور وہ سوال کیا ہوگا؟ وہ سوال یہ ہوگا کہ ہم نے اکثر لوگوں کو سارا دن غصے، اداسی، نفرت اور خوف کے عالم میں مارا دیکھا ہے، تو یہ سارا دن نارمل کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس کا جواب میں آپ کو اس انداز میں دوں گا کہ آپ ان جذبوں کو ایک آگ کی طرح دیکھیں۔ آپ کے سامنے آگ پڑی ہو، اگر آپ اس آگ پر تھوڑا تیل ڈالتے رہیں گے، آپ اگر اس پر خشک لکڑیاں رکھتے رہیں گے، تو کیا ہوگا؟ یہ آگ پھیلتی چلی جائے گی، یہ بھڑکتی رہے گی۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ بالکل اسی طرح اپنے جذبات کو بجھانے کی بجائے ان پر تیل اور لکڑیاں ڈالنے لگتے ہیں۔
چنانچہ وہ جذبہ جس نے 12 منٹ میں نارمل ہو جانا تھا وہ 2-3 دن تک وسیع ہوتا جاتا ہے، اور پھر ہم اگر 2-3 دن میں بھی نہ سنبھلیں تو وہ جذبہ ہمارا طویل موڈ بن جاتا ہے، اور یہ موڈ ہماری شخصیت، ہماری پرسنالٹی بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یوں لوگ ہمیں وسیل خان، اللہ دیتا اداس، ملک خوف زدہ، نفرت شاہ، میاں کہکا صاحب اور حیرت شاہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہم میں سے بے شمار لوگوں کے چہروں پر ہر وقت حیرت، ہنسی، نفرت، خوف، اداسی یا پھر غصہ کیوں نظر آتا ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ ہر جذبے نے صرف 12 منٹ کے لیے ان کے چہرے پر دستک دی، لیکن انہوں نے اسے واپس نہیں جانے دیا، اور یوں وہ جذبہ پھر حیرت ہو، کہکا ہو، نفرت ہو، خوف ہو، اداسی ہو یا پھر غصہ، وہ ان کی شخصیت کا حصہ بن گیا، اور وہ ان کے چہروں پر ہمیشہ کے لیے درج ہو کر رہ گیا۔ یہ لوگ اگر وہ 12 منٹ مینج کر لیتے تو یہ عمر بھر کی خرابی سے بچ جاتے، یہ کسی ایک جذبے کے غلام نہ بنتے، اس کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہوتے۔ اس کے بعد ایک اور جذبے کی باری آتی ہے، محبت۔ کیا محبت جذبہ نہیں ہوتا؟ محبت اور شہوت دراصل لطف کے والدین ہیں۔ یہ جذبہ بھی صرف 12 منٹ کا ہوتا ہے۔ آپ اگر اس کی بھٹی میں نئی لکڑیاں نہ ڈالیں اور یہ بھی 12 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم بے وقوف لوگ اسے زلف یار میں باندھ کر گلے میں لٹکا لیتے ہیں اور یوں مجنوں بن کر ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ہم انسان اگر اسی طرح شہوت کے 12 منٹ بھی گزار لیں تو ہم سنگین جرم، گناہ، حرام اور ذلت و رسوائی سے بچ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کر پاتے۔ افسوس ہم نہیں کر پاتے۔ یوں ہم سنسار بھی ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، جیلیں کاٹتے ہیں اور ذلیل و رسوا بھی ہوتے ہیں۔ ہم سب صرف 12 منٹ کے قیدی ہیں۔ ہم اگر کسی نہ کسی طرح یہ قید گزار لیں تو ہم ایک لمبی قید سے بچ جاتے ہیں، ورنہ یہ 12 منٹ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ تو چلیے اب ان 12 منٹوں کو گزارنے پر غور و فکر کر لیا جائے کہ ہم کس طرح اپنے 12 منٹوں کو گزار سکتے ہیں۔ آپ جب بھی کسی جذبے کے غلبے میں آئیں تو سب سے پہلا کام اپنی زبان پر تالا لگا لیں۔ میں دوبارہ سے بول رہا ہوں، اپنی زبان پر تالا لگا لیں، 12 منٹ کے لیے چپ کا روزہ رکھ لیں، وضو کر لیں یا غسل کر لیں، استغفار کی تسبیح کر لیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اپنی والدہ، والد یا بچوں کو کال ملا لیں، اپنے کمرے، اپنی میز کی صفائی کر لیں، اپنے کپڑے ترتیب سے رکھ لیں، واک کر لیں یا اپنے کانوں اور آنکھوں کو بند کر کے لیٹ جائیں، یا پھر اٹھ کر قرآن کی تلاوت کر لیں۔ یوں 12 منٹ گزر جاتے ہیں، طوفان ٹل جائے گا، مصیبت منہ موڑ لے گی، عقل ٹھکانے آ جائے گی، اور یوں آپ صحیح فیصلے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ تمام سہولتیں میسر نہ ہوں تو پھر آسمان گر جائے یا پھر زمین پھٹ جائے، اپنی زبان سے ایک لفظ نہ بولیں، اور آپ یقین کیجئے طوفان خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ آپ کی خاموشی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ پسپا ہو جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ یوں آپ خاموش رہ کر زندگی کے تمام طوفانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ خاموش رہ کر ان تمام جذبوں پر کنٹرول، قابو پا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی زندگی میں آسانیاں اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔
مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔